جی بھائی بالکل آ رہی ہے۔ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ آیت 188 سے 193 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 188 سے وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں، بین درمیان، کم آپس میں، ولا اور نہ تأکلوا تم کھاؤ، تم سب کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں، بین مین درمیان، کم اپنے، بالباطل باطل طور پہ، ناحق۔ تم مت کھاؤ اپنے مال اپنے درمیان یا آپس میں ناحق طریقے سے۔ وَتُدْلُوا، تدلو کا مطلب ہے پہنچانا، وَتُدْلُوا اور یہ کہ تم پہنچاؤ، وَتُدْلُوا جو پہلی تا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تم، دلہ اسی سے یہ اس کا ماخذ یہ لفظ ہے دلہ، اس کا مطلب ہے پہنچانا۔ وَتُدْلُوا اور تم مت پہنچاؤ، بِہَا اس کے ذریعے یا ان مالوں کو، اِلَى الْحُكَّامِ اتھارٹیز کی طرف، حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، تم کھا جاؤ، من اموال الناس لوگوں کے مال سے، من منی سے، اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم اسم کا مطلب معنی کیا ہے؟ ہم نے یہ لفظ کئی مرتبہ پڑھا ہے، اس کا معنی ہے گناہ کے طور پہ، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو، ولا تأکلوا اور مت کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم اپنے درمیان، بالباطل باطل طور پہ، ناحق طور پہ، وتدلوا اور نہ پہنچاؤ۔ ویسے تو یہاں پہ لا کا لفظ نہیں ہے، لیکن مفہوم جب ہم اس کا پڑھے ہوں گے یا با محاورہ طور پہ پڑھے ہوں گے تو ہم اس سے پڑھیں گے وتدلوا اور یہ کہ تم پہنچاؤ، یعنی کہ ایسا بھی نہ کرو۔ یہ جو ولا جو شروع کا ہے نا، یہ اس کا جو واو ہے اس کا عطف اس لام کے ساتھ ہے، ولا اور نہ، تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، اموال مال کی جمع اموال، اموالکم تمہارے مالوں کو، بینا درمیان، کم تمہارے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، بالباطل باطل طور پہ، یعنی ناحق طور پہ، ناحق طور پہ، رانگ فلی ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ۔ وتدلوا اور یہ کہ تم پریزنٹ کرو رشوت کے طور پہ، برابری کے طور پہ، تم جا کے پیش کر رہے ہو کس کو؟ الی الحکام اتھارٹیز کو، صاحب اقتدار لوگوں کو، حکام کو، الی منی طرف، الحکام حکام کی طرف، اتھارٹیز کی طرف، لتأکلوا تاکہ تم کھا جاؤ، تم سب یعنی کہ اتھارٹیز اور تم سب مل کے جو رشوتیں دے رہے ہو، کسی کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو اور اس میں سے کوئی پورشن نکال کے تم رشوت کے طور پہ دیتے ہو اور باقی سارا مال ہڑپ کر جاتے ہو مل جل کے، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم سب کھاؤ، فریقاً ایک گروہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے طور پہ، گناہ کے ساتھ، سنفلی، وانتم اور تم تعلمون یہ جانتے ہو، یہ جانتے ہو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے لیکن تم نے رشوت کے طور پہ دیا تاکہ اتھارٹیز تمہارے ساتھ مل گئی، صاحب اقتدار لوگ، حکام جو تھے، وہ حکومتیں جو تھیں یا جن کے پاس اختیار تھا، وہ ان کو اپنے ساتھ میں لا لیا اور تم نے مال کھا لیا۔ اگلی آیت، وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں، یسألون سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں، فعل مضارع کا صیغہ ہے، عن الأہلہ ہلال کے بارے میں۔ ہلال کیا ہے؟ جو ہمارے پرچم پہ چاند بنا ہوا نا، اسے ہلال کہتے ہیں۔ عربی میں چاند کے بہت سے نام ہیں، وہ مختلف درجوں کے حساب سے، جو فیزز ہوتے ہیں نا مون کے، فار ایگزامپل جو مون کا انیشیل فیز ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں، جو ہمارے پرچم پہ، ترکی کے پرچم پہ بھی ہلال بنا ہوا ہے۔
ہلال بیسیکلی یہ شو کرتا ہے کہ اس کی شیپ اس طرح سے بنتی کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کو. تو ہلال جو ہے وہ انیشیل مون یا نیو مون کو کہتے ہیں. اسی طرح سے عربی میں قمر اوور آل چاند کو کہتے ہیں. بدر جو ہے کہ وہ فل مون کو کہتے ہیں. پھر اس کے مختلف درجے اور آخر میں پھر یہ ہلال ہو جاتا ہے، کیونکہ آخر میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کی شیپ واپس ہلال کی طرح کی شیپ ہوتی ہے. تو یہ اس کے مختلف درجے ہیں. تو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے کس چیز کے بارے میں؟ نئے چاند کے بارے میں. یسألونک دے آسک یو عن الاہلہ اباؤٹ دا نیو مونز، نئے چاند کے بارے میں. قل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ہیا یہ یعنی کہ یہ چاند جو نیا چاند ہے نا، یہ نیا چاند کیا ہے؟ ہیا مواقیت للناس، یہ مواقیت اوقات کے پیمانے ہیں. جو اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں تو وہ انسان اس سے ٹائم کا اندازہ لگاتا تھا اس دور میں. اور آج کے دور میں بھی بہت سارے ممالک میں لونر ایئرز کی بیسس کے اوپر، فار ایگزامپل کوریا اور یہ جو سارا فار ایسٹ کا ریجن ہے، اس سارے میں جو یہ کلٹیویشن کرتے ہیں اس کے لیے یہ چاند کے مختلف مدارج کو مد نظر رکھتے ہیں اپنی. اور پرانے ادوار کے اندر بھی جب یہ لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے تو اس چیز کو مد نظر رکھا کرتے تھے. اور دنیا کے مختلف ممالک میں چاند کی جو مختلف فیزز ہیں ان کے حساب سے وقت کا حساب لگایا جاتا تھا. قل کہہ دیجئے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی یہ یعنی کہ وہ یہ جو چاند ہے اس کے بارے میں کہ وہ چاند جو ہے مواقیت اوقات کے پیمانے ہیں. اوقات کے پیمانے جیسے ہم کہتے ہیں نا وقت، اوقات، میقات، تو اس سے یہ اوقات کے پیمانے ہیں. للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے بھی. ہم جب حج کرتے ہیں تو بھی چاند کے ساتھ، چاند کی جو فیزز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم ٹائم کا تعین کرتے ہیں، وقت کا اور دنوں کا تعین کرتے ہیں. وَلَيْسَ اور نہیں ہے، وَلَيْسَ اور نہیں ہے، البر نیکی، وَلَيْسَ اور نہیں ہے، البر نیکی بِأَن یہ کہ تَأْتُو تم سب آؤ، تامنی تم، آتو کا مطلب کیا؟ آؤ، تم سب آؤ. تَأْتُو یہ جمع کا صیغہ ہے، تَأْتُو البیوت اپنے گھروں کو، تم سب آؤ گھروں کو. من ظہورہا، من معنی سے، ظہور کہتے ہیں بیک سائڈ کو، پشت کی طرف. من ظہوری پشت سے، ہاں ان گھروں کے. اب یہ دیکھیں جو بیت ہے نا، بیت لفظ جو گھر ہے یہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں تا آ رہی ہے تو یہ مؤنث ہے. تو جب اس کی طرف ہا کا جو ضمیر ہے، ہا کا راجع کیا ہے؟ بیت ہے. تو ہا جو ہے وہ ایک مؤنث کو بتا رہا ہے. اگر بیت جو ہے یہ مذکر ہوتا تو پھر یہ اس کی جگہ میں ہو کا لفظ آتا، لیکن چونکہ یہ مؤنث ہے تو ہا کا لفظ آیا. من ظہورہا ولیس البر اور نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا یہ کہ تم سب آؤ، البیوت اپنے گھروں کو، بیت کی جمع بیوت، اپنے گھروں کو، من ظہورہا ان کی پشت سے. ولیکن اور لیکن، البر نیکی یہ ہے، من اتقا جو بچا رہے، جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگار بنے. وآتو اور تم سب آؤ، آتو آؤ، اور آتو تم سب آؤ، البیوت اپنے گھروں کو، گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے. باب کی جمع ابواب، ابوابی دروازوں سے. ہا کس کے؟ ہا کا جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف ہے؟ بیوت کی طرف ہے. من ابوابہا ان کے گھروں، ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا سکو. اس آیت کو ہم ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وقتلوہم یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ ہلال کے بارے میں. ہلال عربی میں نئے چاند کو کہتے ہیں، نیو مون کو. وہ نئے چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے ہیا وہ مواقیت اوقات کے پیمانے ہیں، اوقات کے سٹینڈرڈز ہیں. للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے بھی.
حج کے لیے بھی کیا ہے؟ مواقیت ہے. یہ جو چاند کے ڈفرنٹ فیز، یہ حج کے لیے پیمانے ہیں، اور لوگوں کے لیے اوقات کے پیمانے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور نہیں ہے نیکی بھی، ان یہ کہ بھی معنی ساتھ، ان یہ کہ تَأْتُوا الْبُيُوتَ تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہورها ان کی پشتوں سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ لیکن نیکی یہ ہے، من اتقا، من جو اتقا بچا رہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ تم سب، وَأْتُوا اور آؤ تم سب، البیوت اپنے گھروں میں، من ابوابها ان کے دروازوں سے. یہ بات نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کی پچھلی طرف سے داخل ہو. شاید بھائی جب تفسیر کر رہے ہوں گے تو یہ سمجھائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ وہ گھروں کے پیچھے کی طرف سے کیوں آیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ تم گھروں کے سامنے سے آؤ، دروازوں سے آؤ. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم سب، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم، تفلحون سب فلاح پا سکو. وقاتلوا اگلی آیت، آیت 190، وقاتلوا اور تم سب قتال کرو. قتال کا مطلب ہے جنگ کرنا، فزیکل فائٹ کرنا، وار میں بیٹل فیلڈ کے اندر جا کے فزیکل فائٹ کرنا. وقاتلوا، جاہدوا کی براڈر اسپیکٹرم میں معنی ہے، لیکن قاتلو اسپیسیفکلی فزیکل فائٹ کے اندر انوالو ہونا ہے. وقاتلو اور تم سب قتال کرو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، الذین ان سے، یقاتلون جو قتال کرتے ہیں، جو جنگ کرتے ہیں، کم تم سے، جو تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تمہیں قتل کرتے، تمہیں مارتے، ان کے ساتھ کیا کرو؟ وقاتلو اور تم سب جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، الذین ان لوگوں سے جو، الذین ان سے جو، یقاتلونکم جو قتال کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور یہ تعتدو یہ لفظ بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، ولا تعتدو اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، تم حد سے تجاوز نہ کرو. تا پہلے جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تم اعتدو، حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المعتدین، ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، لا یحب نہیں پسند کرتا، یحب یحبانی یحبون، یحبون وہ سب محبت کرتے ہیں، یحبانی وہ دو محبت کرتے ہیں، یحب وہ ایک محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ واحد ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور واحد کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں پسند فرماتے، نہیں پسند کرتے، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو. ایسا نہیں ہے کہ تم جا کے سبھی کو قتل کرنا شروع کر دو، بلکہ جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے، جو تمہیں قتل کرتے، جو تم پہ ظلم کرتے، انہی کو قتل کرنا ہے. باقی جو کہ جو لوگ اہل حرب نہیں ہے، جنگ والے نہیں ہے، جو تم پہ زیادتی نہیں کر رہے، انہیں ہرگز جو ہے کہ انہیں مارنا زیادتی ہوگی. تو ایسا کام بالکل بھی نہیں کرنا. وقاتلوا اور قتال کرو تم سب، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلون جو قتال کرتے ہیں، کم تم سے، ولا تعتدوا اور تم سب زیادتی نہ کرو، ولا اور نہ، تعتدوا تم سب زیادتی کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین زیادتی کرنے والوں کو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. وَاقْتُلُوهُمْ و اور اقتلوا قتل کرو تم سب، ہم انہیں، حیث جہاں بھی، ثقفتموہم تم ان سب کو پاؤ. اچھا اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ صرف بیٹل فیلڈ کے اندر ہے کہ جب ایک وار ڈکلیئر ہو گئی اور دشمن آپ پہ حملہ آور ہو گیا، اور دشمن نے آپ کے لوگوں کا قتال کیا، معصوموں کا خون بہایا اور معصوموں کے ساتھ زیادتی کی، آپ کی زمینوں پہ قابض ہو گیا، اسلامیوں کو یا مسلمانوں کو خطرے میں ڈال دیا، تو اس وقت ان سے قتال کرنا ہے. اور جنگ کی حالت میں
آپ انہیں ایمبش بھی کر سکتے ہیں، آپ انہیں جہاں پہ بھی جو بھی آپ اسٹریٹجی بنائیں جس میں انہیں نقصان پہنچ سکے، تو وہ سارے جنگ کی حالت میں اختیار کرنا جو ہے کہ وہ ضروری ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن عام حالات کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ایسے ہی نہیں کہ اٹھ کے بغیر کسی حکم کے یا بغیر کسی امیر کے یا بغیر کسی حکومت کے جو ہے کہ وہ انڈیویجول بیسس کے اوپر یہ شروع کر دیں کہ جس کا نقصان مسلمانوں کو ہی ہو۔ وقتلو، اور انہیں قتل کرو، ہم انہیں، وقتلو اور تم سب قتل کرو، ہم انہیں، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں بھی، حیث مانی جہاں کہیں بھی، یہ لفظ بھی ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ ثقفتمو، ثقف کا مانی پانا، ثقف کا مطلب پانا، ثقف کا مانی پانا، جہاں پہ بھی تم انہیں پاؤ، جہاں پہ بھی wherever you find them، ثقفتمو تم پاؤ، ہم انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ وَأَخْرِجُوا اور انہیں نکال باہر کرو، اور انہیں نکال باہر کرو اور انہیں خارج کر دو، اور اخرجو خارج کرو، ہم انہیں، من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، من حیث کا کیا مطلب ہے؟ من مانی سے، حیث جہاں سے، اخرجوک انہوں نے نکالا، کم تمہیں تمہاری زمینوں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی کہ مکہ سے انہیں تمہیں نکال دیا تھا، تو اب جب وہ قتال کے لیے آئے تو تم بھی انہیں مکہ سے نکال دینا۔ اسی طرح سے یہ حکم صرف مکہ کے لیے نہیں، یہ امت کی ہر وہ زمین جہاں پہ امت حکمران رہی ہے وہاں سے، اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا، تو یہ حکم ان تمام زمینوں کے لیے، ان تمام ممالک کے لیے ہے کہ اگر دشمن تم پہ ظلم کرتا ہے اور تمہاری زمینوں پہ قابض ہو جاتا ہے تو تم بھی انہیں جب جنگ کی حالت میں اس پوزیشن کے اندر ہو تو تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو۔ والفتنہ، اور فتنہ، یہ بڑی اہم بات ہے اس ساری آیت کے اندر، ساری آیت ہی بہت اہم ہے لیکن اس میں یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ والفتنہ، اور فتنہ، یہ جو خارجیت کا زمانہ ہے نا جس کے اندر لوگ اٹھ کے جو ہے کہ وہ فتنہ برپا کرتے ہیں، امت کو توڑ کے اور اپنے طور پہ جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں، تو وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، وہ مصیبت پیدا کرتے ہیں۔ والفتنہ، اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے، من القتل قتل سے، کہ جو اٹھ کے مسلمانوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیں، مسلمانوں کے اندر ہی انفراق پیدا کر دیں اور اپنے طور پہ جہاد کا اعلان کر دیں اور فتنہ پیدا کر دیں، فساد پیدا کر دیں، وہ چیز انتہائی ڈینجرس ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ایک بندے کو قتل کر دینے سے بھی زیادہ جو ہے کہ شدید تر ہے۔ والفتنہ، اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے، من القتل ایک قتل سے۔ ولا تقاتلوہم، اور یہ اگلا حکم جو ہے، ولا تقاتلوہم اور مت قتال کرو ان سے، مت جنگ کرو ان سے، ولا تقاتلوہم اینڈ ڈونٹ فائٹ with them عند پاس، عند کا معنی پاس، المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس۔ مسجد حرام کی حرمت اتنی بڑی ہے کہ وہاں پہ موذی جانوروں کے علاوہ کہ جو نقصان دے سکے، اس کے علاوہ کسی بھی جاندار کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ اس مسجد حرام کی حرمت کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ مسجد حرام کے قریب انہیں بالکل قتل نہیں کرنا۔ ولا تقاتلوہم اور مت جنگ کرو ان سے، مت قتال کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ قتال کریں تم سے، فیہ اس میں، اگر وہ خود مسجد حرام کے قریب تم سے قتال کریں یا مسجد حرام میں تم سے جنگ کریں تو پھر ان سے قتال کرو۔ فَإِن بس اگر قاتلوکم اگر وہ تم سے جنگ کریں، تم سے قتال کریں، فَقْتُلُوهُمْ پس تم بھی انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ اسی طرح سے، یہ اسی طرح جزا ہے، سزا ہے، الکافرین کافروں کی۔ یہ آیت ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور قتال کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، وَقَاتِلُوهُمْ وقتلوہم اور ان قتل کرو انہیں، حیث جہاں بھی، ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، واخرجوہم اور نکال دو ان کو، من حیث اخرجوکم انہوں نے نکالا ہے تمہیں۔ والفتنۃ اور فتنہ جو ہے، اشد زیادہ شدید ہے، زیادہ برا ہے، من القتل قتل سے۔ ولا تقاتلوہم اور مت
قتل کرو انہیں، مت جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ قتال کریں تم سے، وہ جنگ کریں تم سے، فیہ اس میں، فإن پس اگر، قاتلوکم وہ قتال کریں، وہ جنگ کریں، کم تم سے، فقتلوہم اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو پھر تم جنگ کرو، ورنہ تم پہل نہ کرو مسجد حرام کی طرف، فإن پس اگر، قاتلوکم وہ قتل کریں تمہیں، فقتلوہم پس انہیں بھی قتل کرو، کذالک اسی طرح سے، کا کمانی طرح، ذالک اس طرح سے، یہی ہے جزاء جزاء الکافرین کافروں معذرت، فإن انتہوا فپس انتہوا فإن پس اگر، انتہوا وہ باز آ جائیں، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فإن انتہوا اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں، باز آ جائیں لڑائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ آج کے سبق کی آخری آیت، وَقَاتِلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حتی یہاں تک کہ، لا تکون فتنہ فتنہ باقی نہ رہے۔ جو فتنہ گر ہے نا، جو خارجی ہیں، جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں سے ہو یا غیر مسلموں سے ہو، وہ مسلمان ممالک کے اندر فساد اور فتنہ جو پیدا کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو، حتی لا تکون فتنہ کہ فتنہ باقی نہ رہے، جس فسادی نظریے کو انہوں نے پھیلایا اس نظریے کو ہی مٹا دو، وَقَاتِلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حتی یہاں تک کہ، لا تکون فتنہ کہ فتنہ باقی نہ رہے، لا نہیں، تکون باقی رہے، فتنۃ فتنہ، ویکون اور ہو جائے، الدین دین، للہ اللہ کے لیے، وقاتلوہم اور قتل کرو انہیں، حتی یہاں تک کہ، لا تکون فتنہ کہ فتنہ باقی ہی نہ رہے، ویکون الدین اور ہو جائے دین، للہ اللہ کے لیے، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائے، یہی جو الفاظ ہیں اوپر والی آیت میں بھی آئے، فإن پس اگر، انتہوا وہ باز آ جائے، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، عدوان یہ لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ظلم متعدی، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ظلم متعدی، متعدی بیماریاں، اسی سے، اس سے کیا، اس کا کیا معنی، تو کوئی زیادتی نہ روا رکھی جائے، فلا عدوانہ پس زیادتی نہ کی جائے، پس کوئی ظلم نہ کیا جائے، حد سے آگے نہ بڑھا جائے، فلا فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوانہ تو زیادتی روا نہ رکھی جائے، الا مگر، علی الظالمین ظالموں پر، اگر وہ باز آ جاتے ہیں لڑائی کرنے سے، فتنہ برپا کرنے سے، تو پھر انہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، سوائے ان لوگوں کی جو ظلم کریں اس کے باوجود۔ اس آخری آیت کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، 1 منٹ ہے ہمارے پاس۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، لا تکونا نہ باقی رہے، فتنۃ فتنہ، ویکونا اور ہو جائے، الدین دین، للہ اللہ کے لیے، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں سب، ان انتہوا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے نا، ہو واو اور الف ساکن آ رہا ہے تو یہ جمع ہو گیا، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوانہ پس کوئی زیادتی نہ نہیں روا رکھی جائے، الا مگر، علی الظالمین علی منی پر، الظالمین ظالموں پر، جو ظالم ہے انہی پہ انہی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، جو باز آ جائے ان سے کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ آج کا سبق ختم ہوا، اب انشاءاللہ شاید بھائی تفسیر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔